وہ مذاکرات کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. 72 سالوں سے ملک کو یہ لوگ لوٹ رہے ہیں. سارے کے سارے خودکشی پہ تلے ہوئے ہیں. میں خود اس ملک سے جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی لینے والا تیار نہیں. وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. پانی جو ہے نا گڑھے میں چھلانگ لگا دی. کس وجہ سے لگا دی؟ میں 40,000 روپے کا ملازم ہوں. میرا بچہ ایک چھوٹا سا 10,000 کا اس کا دودھ آتا ہے. 10,000 روپے میں مکان کا کرایہ دیتا ہے. 20,000 روپے میں آپ خود بتاؤ کہ پورے مہینے کا خرچہ کیسے کرو؟ جو مراد یافتہ طبقہ وہی اس ملک میں ایک مافیا ہے. وہی اس ملک کے غریب عوام کا خون نچوڑ رہا ہے. آج ایک آدمی غریب آدمی سے ایک تنخواہ دار بندہ 30-35 ہزار تنخواہ لیتا ہے, اس کا 32-33 ہزار بل آ جاتا ہے. وہ دے گا تو بقایا پھر کیا کرے گا؟ السلام علیکم ناظرین. ڈیجیٹل پوڈکاسٹ کے ساتھ میں وہ احمد عارف خان. ناظرین, اس وقت میں مری روڈ پر لینگت باغ کے مقام پر موجود ہوں اور جماعت اسلامی کا دھرنا باغ میں روز بھی جاری ہے. اور یہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹریک ہی ویب استعمال کر رہے ہیں ٹریفک کے معمول کو روانہ رکھنے کے لیے, برقرار رکھنے کے لیے. ٹریفک کے افسر بھی یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں. اور اگر میں دھرنے کی بات کروں تو حافظ نعیم صاحب کو کہہ رہا ہے کہ یہ دھرنا آنے والے دنوں میں اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو یہ کرنا ہماری سوچ سے آگے بڑھ سکتا ہے. ناظرین, یہاں لوگوں سے بھی جانتے ہیں کہ ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کارکنان سے بھی ان کے جذبات جانیں گے, دکھائیں گے آپ کو. ڈیجیٹل پوڈکاسٹ کی اسکرین پر ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ بتائیے گا وفاقی وزیر امیر مقام میں کہا ہے جماعت اسلامی کے ہمارے مطالبات ایک ہیں. جب مطالبات ہے جب مذاکرات میں کیوں رکاوٹ بڑھا ہے؟ امیر یا وفاقی وزیر جو ہے وہ ویسے تعینات کرتا ہے. اس کو یہ سوچے کہ وہ مذاکرات کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ مذاکرات کرے, جو بات ہے وہ کرے. یہاں سے اگر ہم چلے جائیں گے تو مذاکرات وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. اور نئی بات یہ جو کہہ رہا ہے ہماری بات ایک ہے, کچھ بھی بات ایک نہیں ہے. اگر بات ہوتی ہے تو یہ تقسیم لینے میں کیوں ہو رہے ہوئے یہ ٹیکس ہے, ہر ایک چیز پہ تقسیم میں کیوں ہو رہے ہیں. ان کا بالکل کچھ اپنا ہی کچھ سوچ ہے, اپنا اسی طرح 72 سالوں سے ملک کو یہ لوگ لوٹ رہے ہیں. اسٹوڈنٹ بھی مر رہا ہے, رو رہا ہے, جوان طبقہ بھی مر رہا ہے, رو رہا ہے, غریب بھی اور امیر بھی. پاکستان میں سارے کے سارے مطلب بے گھر ہونے والے ہیں, سارے کے سارے خودکشی پہ تلے ہوئے ہیں. ملک کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی لینے والا تیار نہیں ہے. میں خود اس ملک سے جانا چاہتا ہوں لیکن کوئی لینے والا تیار نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ دھرنا حکومت کا ضمیر جنرینے کے لیے کتنا مؤثر اور کتنا کامیاب ثابت ہوگا؟ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے اسٹارٹ میں تو یہ بہت ہلکا لے رہے تھے. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جمعیت والے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ جو حالات بنگلہ دیش میں ہوئے ہیں یہ کل انشاءاللہ یہاں کے پاکستان میں بھی ہوں گے. جمعیت کا پاور, آج جمعیت نے اپنا پاور بنگلہ دیش میں دکھایا ہے, کل انشاءاللہ پاکستان میں دکھائیں گے. ابھی یہ لوگ اب یہ سکن سے نیند یہ نہیں کر سکتے. ان کو پتہ چلا ہے کہ ابھی جمعیت میں طاقت ہے, ہم لوگ جدوجہد کرنے والے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمت سے یہاں کے رہیں گے, ڈٹ کے رہیں گے. جب تک ہمارے مذاکرات حل نہیں ہوں گے یہاں سے نکلنے والے ہم نہیں ہیں. آپ کی پارٹی نے آئی ٹی پیس کا معاملہ اٹھایا ہے. آئی ٹی پیس کے معاہدے سچما پھیلے ہوئے ہیں اور جن گورنمنٹ نے کیے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہوگا بخوبی, لیکن اس موقع پر یہ معاملہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اس موقع پر اس لیے اٹھایا رہا ہے کیونکہ اس بار انہوں کو عادت کر دینا جو بجلی کے بل انہوں نے بھیجے عوام کو. جو جیسے کہ آپ دیکھنے کے ایک اگر آپ کو پتا ہے کہ 100% آبادی میں سے 90% تو وہ غریب شہری ہیں. 90% غریب شہری وہ ہے جو 20,000 سے 25,000 روپے کی سیلری لے رہا ہے. اب جب اس کے گھر میں ایک بندہ جو کرائے کے مکان پر رہتا ہے اور دو اس کے بچے ہوں, 25,000 اس کی سیلری ہو, اس کو اگر آپ 15 سے 20,000 روپے کا بل بھیج دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آپ نے دیکھا تو وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. آپ کو خوشی پہلے کی بات ہے کہ اسی پل کے اوپر سے بندے نے چھلانگ لگا دی. وہی پوری ماں نے جو ہے نا گڑھے میں چھلانگ لگا دی. کس وجہ سے لگا دی؟ اس حکمرانوں کی وجہ سے. یہ معاہدے تو انہوں نے کیے ہوئے لیکن یہ آپ دیکھیں ابھی اس وقت یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ عوام ان سے بہت تنگ ہے. پہلے تو چلو پھر جو ہے نا کوئی خان نظام کو چل جاتا تھا, کوئی جس طرح عوام کا گزارا ہو رہا تھا, لیکن ابھی اس وقت عوام کا کوئی گزارا نہیں ہو رہا. بالکل عوام پریشان ہے. اور یہ جو معاہدے ہوئے ہیں یہ انہوں نے کیے ہوئے, اور یہ ایسے معاہدے ہیں یعنی کہ 1 یونٹ بجلی نہیں بنا کے دے رہے اور وہ
اربوں ڈالر جو ہے لے رہے ہیں منتھلی، سالانہ لے رہے ہیں. یعنی آپ نے وابڈا چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ میں ملاحظہ کی ہوگی. وابڈا چیئرمین کا کہنا ہے کہ ہم 4 روپے فی یونٹ کی ڈی سپلائی کر رہے ہیں، ہم کتنا پے کر رہے ہیں؟ یہ کس کا قصور ہے؟ یہ ہماری حکومت کا قصور ہے. جو 70 سال سے یہ ہمارے اوپر جو نااہل حکمران مسلط ہوئے ہیں ان کا قصور ہے. کس کا قصور؟ کیونکہ انہوں نے یہ معاہدے کیے، کچھ ان کے اپنے ذاتی گھر والوں کے نام پہ ہے یہ معاہدے، بڑے بڑے بلڈروں کے نام پہ. ہمیشہ ہر ریاست کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی عوام کو صحت کی سہولت، تعلیم کی سہولت، ہر طرح کی سہولت مہیا کرے، اور یہ ایک بھی سہولت جو ہے نا عوام کو مہیا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ نااہل حکمران ہے جنہوں نے ہمارے اوپر یہ بھیجا ٹیکس. اب آپ بجلی کے بل میں دیکھیں یہ ادر ٹیکسیز، فلانے ٹیکسیز، ادر ٹیکسیز. اب آپ بتائیں کسی بھی کوئی بھی بل ہو اس میں ادر ٹیکسیز کا نام یہ جو بل انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ ٹیکسوں میں بانٹا ہوا ہے. اب میری مثال ہے کہ میں 43,000 روپے کا ملازم ہوں، ٹھیک ہے، میرا بچہ ایک چھوٹا سا، ٹھیک ہو گیا، 10,000 کا اس کا دودھ آتا ہے، 10,000 روپے میں مکان کا کرایہ دیتا ہے، 20,000 روپے میں آپ خود بتاؤ کہ پورے مہینے کا خرچہ کیسے کرو؟ اس کی کون ذمہ دار ہے؟ ٹھیک ہے. اور آپ ابھی بات دیکھو کہ آپ 90% جھوٹ سے یہ بات جب پوچھو گے نا تو وہ یہ کہے گی کہ یار ہم اس ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ وہ اس ملک میں پیدا ہوئے، اس ملک کے باشندے ہیں، لیکن کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ وہ اس لیے نہیں رہنا چاہتے ان حکمرانوں کی وجہ سے کہ نہ اکثر حکمران ایسی اس وقت نظام چل رہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ تعلیم ایسے کے بعد بندہ اگر پڑھ ہی نہیں پا رہا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہی نہیں لے پا رہا، ٹھیک ہے، 1.5 کروڑ 2.5 کروڑ کے نزدیک بچے ایسے جو یعنی کہ اسکول ہی نہیں جاتے. آج جماعت اسلامی کے کارکن کی حیثیت سے ترنے میں شریک نے یا نہیں مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں. میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور میں آج اسپیشلی جہاں پر بھی جماعت اسلامی کا دھرنا ہے اس کو دیکھنے آیا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس وقت پاکستان میں جن بنیادی عوامی مسائل کے اوپر کو ایڈریس کر رہی ہے وہ بڑی خوشائن بات ہے. بہت عرصے کے بعد ہمیں یہ ملا. ہم نے گزشتہ 4-5 سالوں میں دیکھا یہاں پر شخصیات کے گرد دھرنے ہوتے رہے، سیاستیں ہوتی رہی، جلاؤ گراؤ ہوتا رہا، لیکن پہلی مرتبہ عوامی ایشوز کے اوپر اگر کسی نے آواز بلند کی تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، جماعت اسلامی نے. وجہ بالکل واضح ہے جی، یہ اس ملک میں 2 طبقات ہیں. ایک طبقہ ہوا جو مراد یافتہ ہے اور ایک طبقہ ہوا جو غریب اور متوسط طبقہ ہے. جو مراد یافتہ طبقہ وہی اس ملک میں ایک مافیا ہے، وہی اس ملک کے غریب عوام کا خون نچوڑ رہا ہے، اور وہی جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک اسی نے اس پاکستان کے استحصال کیا، اسی نے اس غریب عوام کے استحصال کیا. اور دوسرا طبقہ جو عام عوام ہم میں سے. سر یہ دھرنا کتنا اثر رکھتا ہے حکومت کے ایوانوں میں؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنا ایسے ہی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا یا نہیں؟ یہ واقعی اس کا کوئی پریشر ہوگا گورنمنٹ پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اور ان کی ساری ٹیم نے اس ملک کے نوجوان کو، اس ملک کے لوگوں کو اس وقت ایک ڈائریکشن کا تعین کیا ہے، تو یہ بہت مؤثر ہوگا. آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جس منظم انداز سے یہ دھرنا جا رہا ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے، کوئی تخریب کاری نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. جینون یہاں پر میں ابھی بیٹھا رہا، میں نے سنا عوام کی ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے، عوام کے مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ کو اس دھرنے کے اثرات نظر آئیں گے. یہ دھرنا تو آگے مزید بڑھنے کا خدشہ ہے، تو کیا یہ آپ کا مومنٹم برقرار رہے گا؟ آئیں گے ڈیلی بیسس میں؟ یہ آتے ہیں، ہم ڈیلی بیس پہ آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے مسائل پہ پوچھتاچھ ہو رہی ہے. آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کیا کوئی بل زیادہ آئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے، بجلی پہ بل ہے اور مہنگائی کا ایشو ہے، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، جو مسائل ہیں لوگوں کے، وہی ہمارے مطالبہ ہے. سر یہ بتائیے گا آپ کے دھرنے کی وجہ سے جو روزمرہ ٹریفک کا معمول ہے یہ متاثر ہو رہا ہے، تو انتظامیہ کے کیا کردار ہے؟ کیا آپ نے کیا ہے؟ یہ دیکھیے یہ بات تو ہے کہ اگر رات کے اس ٹائم پہ آپ نارمل ڈے میں جیسے یا دھرنا نہ ہو تو تقریباً ٹریفک کی اس سے ملتی جلتی یہاں چل رہی ہوتی ہے. اس وقت میں سڑک کا ایک سائڈ صرف توڑی سے حصہ بند کیا گیا ہے، باقی پورے روڈ کھلی ہوئی ہے. تو آپ روانو دیکھ لیں، اگر آپ پیچھے بھی چلے ہوئے تو پیچھے ٹریفک جام میں میں ابھی کمیٹی چوک تک ہو کر آیا ہوں تو نارمل ٹریفک چل رہی ہوتی ہے. باقی پورے پاکستان کی جو تحریکیں پارٹیوں کے کوئی پروگرام ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہوئے پورا پورا اب شہر بند ہوا ہوتا ہے، جبکہ اس ٹائم سوائے اس چوک میں تھوڑی ٹریفک زیادہ ہے، اس کے علاوہ کوئی انتظام نہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا آپ کے وہ طالبات ہیں وہ حکومت کا فرض ہے وہ پورا کرنا ویسے بھی بغیر دھرنے کے،
तो मुज़ाकरात में क्यों रुकावट बन रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों नहीं मुतालबात नहीं मान रही? क्या समझते हैं आप बहैसियत आम शहरी? उसमें बात की है कि गवर्नमेंट तो वो वसाइल हाई करना नहीं चाहते, इसलिए कि जो गवर्नमेंट शाफिया के मुस्लिम हुकूमत है, जो तमाम लोग हैं जो पहले किसी पार्टी को है, पहले उनका पहले पाकिस्तान जो पार्टी जो है पिटी है वो ये ऐसा लोग है जो कि IPPs के मालकान है, तो कोई नेशनल प्लान बंद करके अपनी इनकम के बंद करेंगे, तो ये बेनिफिट लेते हैं, इसी वजह से वो मुज़ाकरात की तरफ आना है नहीं चाहते हैं और सिर्फ टॉपिक ड्रामा करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट से क्यों नाला हैं आप लोग? गवर्नमेंट से हम नालान या गवर्नमेंट के करतूतों से नालान है। उनके उनसे हमें कोई वो दुश्मनी तो नहीं है ना। उनके जो काम है वो अगर हमारे आवाम की सहूलत के लिए कुछ सोचें, अपने लिए सोचते हैं, आवाम के लिए सोचें ना। आज एक आदमी गरीब आदमी से एक तनख्वाहदार बंदा 30-35 हज़ार तनख्वाह लेता है, उसका 32-33 हज़ार बिल आ जाता है, वो देगा तो बकाया, फिर क्या करेगा? वो बच्चों का दूध कहाँ से लेगा, फीसें कहाँ से लेगा, घर का खर्चा कहाँ से चलाएगा? फिर वो क्या चोर बाजारी करेगा ना। वो आम शरीफ लोगों के घरों में फिर जाके पूछेंगे कुछ उसने उन्होंने बच्चों का पेट तो पाला है, फिर यही चोर बाजारी और आना जंगी होगी। जो सोमालिया का हाल हुआ, इतना बेहतरीन दुनिया का बेहतरीन मुल्क सऊदीया से भी अच्छा उसका निज़ाम था इस्लामी, उसको इसी तरह उन्होंने गर्क किया कि उसको अभी वो उसको ये बोलते हैं कि ये बहरिया के डाकू है, वहाँ पे जहाज़ और लूट गया सारा। क्यों खाने के लिए नहीं है, कुछ पेड़ की खाता, फिर कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता, फिर उस वक्त वो आराम वाला नहीं देते जब बच्चे घर जाके मांगेंगे। इसलिए हम तो चाहते हैं भाई ऐसे वक्त आने से पहले हम ये होश के नाखन लें, हुकूमत ले, और जो हम तो हाल में बता रहे हैं ना, ये तो नहीं है कि हम खाली उनसे ऐसे मुतालबात करें जो हाल नहीं होते, हम तो हाल में साथ बता रहे हैं कि ऐसे से हाल करें। IMF से तो आप उनको बाप बना लिया, वो तो बजाय सूद के भी कर्जा देने के लिए तैयार है। आपका इस्लामी निज़ाम जब वो इजाज़त ही नहीं देता कि ये इसमें सूद का निज़ाम चले, तो आपका इस्लामी निज़ाम हो गया, हमारे इस्लामी निज़ाम में ये सूद का निज़ाम नहीं चलता। आप ये बताइए कि गवर्नमेंट के साथ इन पर मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हुए, आपके मुतालबात क्या थे, क्या इन्होंने गवर्नमेंट के आगे रखे? हम चाहते थे कि IPPs जो है वो दूसरों से आवाम को नुकसान पहुँचा रहे हो, जो मुआहदा वो ख़त्म किए गए, इसलिए सस्ती की जाए और आवाम के लिए जो है वो अशिया रुपया नोट सस्ती की जाए, ताकि आवाम जो खपत की चक्की रहती रहे उदकसी अदा रहे, इन परदेसी में रहो, वो जुल्म का खात्मा हो। और ये तो आपके अवामी मुतालबात हैं, ये तो गवर्नमेंट का वैसे भी बगैर करने के लिए इन चीज़ें पे अमल दरामद करना चाहिए था, तो मौजूदा तो गवर्नमेंट क्यों नाकाम रही है? ऐसे में गवर्नमेंट जो है इन्होंने मुआहदे किए हुए हैं, उनके अपने मफादात है, जिसकी वजह से ये नहीं कर रहे, ये अपने मफादात के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा होता रहे, गरीब राय बाहर है, इसलिए गुर्बत के खात्मे के लिए नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए कर रहे हैं।